إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. معزز و مکرم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، مدح و ستائش اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ مبارکہ مقدسہ میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت و فضائل کے بارے میں۔ یہ وہ صحابہ اکرام، یہ وہ نفوس قدسیہ جن کی فضیلت اور جن کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے انہی کے زندگی میں انہی کے سامنے عطا فرمایا۔ چونکہ جب جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم اور آپ بہت ساری گلیوں میں، کوچوں میں، محلوں میں اور بالخصوص
ان فتنوں کے زمانے میں سوشل میڈیا پر، خاص طور سے یوٹیوب پر، آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن وہ لبکشائی کرتے ہیں، زبان درازیاں کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جن کی قربانیاں اور جن کی انتھک محنتیں اور خاص طور پر تنگی کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا اور گرمی کی تپش کو سہتے رہنا، پھر بھی دین اور اسلام کے خاطر وہ انتھک قربانیاں دے رہے ہیں، اور جن کا ثبوت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ آج انہی کے بارے میں چند چیزیں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہر مسلمان کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول والا بتاتا ہے، اسے چاہیے کہ ان کی عظمتوں کو اور ان کی فضیلتوں کو پہچانے اور ان کے نقوش پر چلنے کی کوشش کرے، تاکہ وہ بھی والذین اتبعہم بإحسان میں شامل ہو کر اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر لے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ہجرت کرنے والے اور اسی طرح سے وہ انصار مدینہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی خوب مدد کی، ایمان میں سبقت لانے والے، اور اسی طرح سے ان لوگوں کی یعنی مہاجرین اور انصار کی خلوص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے۔ والذین اتبعہم بإحسان، یہ قیامت تک کے لوگ، اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو نیک نیتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی اتباع کریں گے، ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے، وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو خوشخبری دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور خالدین فیہا، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے جان لیجئے صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، چاہے وہ ملاقات کی مدت لمبی ہو یا مختصر ہو، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ومات علی الاسلام، اور وفات بھی اسلام پر ہوا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، ایمان لائے اور مرتد ہو گئے یا دین سے ہٹ گئے، وہ لوگ نہیں، بلکہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کیے اور ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان کو سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ میرے بھائیوں، جب بھی یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں یاد رکھنا، اے لوگوں یاد رکھنا،
میرے صحابہ کو گالی مت دینا. لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب. اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے یا اس کا آدھا ہی خرچ کر دے، انہوں نے جو کچھ اسلام کے خاطر اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا ہے، اس کے برابر یا اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ان صحابہ میں بالخصوص وہ صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر پوری امت کا اجماع ہے، جو مسلمانوں کے پہلے امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، یہ وہ صحابی رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے لے کر وفات تک رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں بھی جس طرح سے آپ نے وہاں پہ تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر ایمان اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ایمان ان کے اندر ٹھاٹھا مارتا ہوا سمندر کی طرح تھا. ابتدائی زمانہ ہے، شروعاتی دور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں خانہ کعبہ میں آپ کے نبوت کا اعلان کروں، اسلام کا اعلان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابھی تھوڑا رکو، ابھی وقت نہیں ہے، ہم تعداد میں مختصر ہیں، ابھی ٹھہرو. لیکن ایمان کا جذبہ ایسا ٹھاٹھا مار رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہے تھے اور مسجد حرم میں جا کر اعلان کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ زبردست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور پیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور ہوش آنے پر بھی جیسے ہوش آتا ہے کہتے ہیں لوگوں سے، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں بتا دیجئے، وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی ماں سے کہتے ہیں، ماں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلیے، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ماں کہتی ہیں، ابھی بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، جن کی وجہ سے اور جن کے خاطر آپ کو پر اتنی پٹائیاں ہوئی ہیں، آپ کو اتنا مار کھانا ہوا ہے، ابھی تک نہیں بھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا کر ملتے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آج بہت سارے نام نہاد مسلمان ان پر لعن اور طعن کرتے ہیں، ان پر گالیاں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، رب کعبہ کی قسم قیامت کی صبح تک ایسی بے مثال قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کوئی نہیں دے سکتا. یہ ہماری اور آپ کی سعادت اور خوشمندی کی بات ہوگی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ کو پڑھ لیں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر لیں اور ان کی قربانیوں کو زندہ کر دیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں لعن اور طعن کریں، ان پر گالیاں دیں، ان کو برے بھلے القاب سے پکاریں، انہیں غاصب کہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع کیا، لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی مت دینا. مگر افسوس کا مقام و مرتبہ ہے کہ جب یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے اور اس میں بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جنہوں نے بہت بڑی قربانیاں اسلام کی خاطر دی، اپنے مال اور دولت کو لٹایا، آج انہی پر ایسے لوگ جن کا اسلام سے ذرہ برابر تعلق نہیں مگر اسلام کا نام لے کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے الفت اور محبت کرنے
آپ دیکھیے نا محبت کی جو مثال مدینہ میں قائم ہوئی دنیا کے کسی بھی سماج اور دنیا کے کسی بھی سوسائٹی اور معاشرے میں نہیں ہو سکتا۔ مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے دین اور اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کا رخ کیا تھا، وہاں کے مسلمان جو انصار جنہیں کہلایا جاتا ہے انہوں نے کس قدر استقبال کیا تھا اور کس طرح سے مدد کی تھی، اپنے گھروں میں حصہ دیا، اپنے یہاں ٹھکانہ دیا اور آفر کیا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، تم جن کو پسند کرو میں اسے طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو، یہاں زندگی کیسے گزارو گے۔ ایک سے ایک مثالیں پیدا ہوئی مدینہ کی گلیوں میں، بے شمار کتاب و سنت کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کیا ان کے پاؤں کے دھول کے برابر ہو سکتے؟ صحابہ کرام کے لیے خود بھی بھوکا ہے، بیوی بچوں کو بھی بھوکا چھوڑ رکھا ہے، مگر وہ ایمان کا جذبہ دیکھو، وہ اپنے بھائی کے لیے الفت دیکھو، وہ اپنے بھائی کے لیے محبت دیکھو۔ آج تو ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ محبت نہیں ہے، اپنے سگے بھائیوں کے لیے نہیں ہے، تو اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بھی بھوکا رہنا، اور اس سے بڑی بات انسان تو خود بھوکا رہ لیتا ہے مگر اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اپنے بیوی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے کوئی بھی قربانی پیش کرنے کو تیار ہو جائے گا، مگر بیوی اور بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان رسول کو شکم شیر کرا کے قیامت تک کے لیے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آیت کریمہ نازل کرا لیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان صحابہ کرام میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کرام، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوچ کرنے کا، جہاد کا حکم دے دیا ہے، بہت ہی تنگی کا حال ہے، سواریاں نہیں ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرامات کا بھی جو ہے صدور ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اونٹ کو قربان کر لو، ذبح کر لو، اور لوگ اپنے اونٹ کو قربان کرتے جو اوجھڑی ہوتا، اس اوجھڑی کو نچوڑ کر اس سے جو پانی نکلتا اس کو پیتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ سختی کا۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں ہم بدگمان ہیں، جن کو ہم غلط، ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کی برائیاں کرتے ہیں، اوجھڑی نچوڑ کر پانی پی رہے ہیں۔ میرے بھائی، آج کا ہمارا نوجوان، ہمارا کوئی اپنا ہو تو شاید کہ وہ مرنا گوارا کر لے گا، اوجھڑی نچوڑ کر پانی پیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حالت بہت گمبھیر ہے، اگر لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی، راستہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں، آپ حکم دیجئے لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ایک دسترخوان پر جمع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ سب لوگ جن کے پاس جو کچھ تھا جمع کیا۔ آپ نے برکت کی دعا کی، اللہ نے ایسا برکت دیا کہ ہر صحابی، ہر فوجی شکم شیر ہو گیا۔ پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مکمل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ بادل نظر آتا ہے، بارش ہوتی ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے پیالوں کو پانی سے بھر لیتے ہیں، مگر جب وہ لوگ وہاں سے کوچ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بارش تو اور جگہوں پر نہیں ہوئی، ہم جہاں پر ٹھہرے تھے بارش وہی ہوئی، بارش وہی ہوئی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اس قدر تنگی کے حالت میں اور اس قدر مصیبت کے ایام میں اور اس قدر پریشانی کے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر ہر قربانی، اپنے بچوں کو گوایا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے بیویوں کو قربان کیا، ساری قربانیاں پیش کی۔ آج نعوذ باللہ من ذالک انہی صحابہ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو کھولے؟ میرے بھائی، یہ صحابہ کرام
हुब्बुहुम दीनुन व ईमानुन व इहसानुन, याद रखना इनसे मोहब्बत करना ये दीन है, ये ईमान है, ये एहसान है। व बुग़्दुहुम कुफ्रुन व निफाकुन व फुसूकुन, और इनसे इनके लिए अपने दिल में दुश्मनी रखना, इनको गलत जानना या इनमें से किसी पर इल्जाम तराशियां करना, किसी को गासिब कहना, ये दरअसल दुश्मनी है, इनाद है, फिस्क है, कुफ्र है। और इस बीमारी में कितने ही लोग आपको इस दुनिया में मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, ये सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनके बारे में कुरान करीम के अंदर, अहादीस नबविया के अंदर बेशुमार आयात और अहादीस मौजूद हैं, इनकी जरूरत है एक एक सहाबी, बिलखुसूस सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके फजाइल किताब और सुन्नत के अंदर भरे पड़े हैं। इनको जानने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है, इनकी कुर्बानियों को पहचान लेने की जरूरत है, और इनके नुकूश पर चलने में हमारे और आपके लिए कामयाबी है। अगर हम इनकी इत्तबा नेक नियति के साथ, खुलूस लिल्लाहियत के साथ कर रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बशारत दिया है वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान, इसमें हम और आप भी शामिल हैं। अगर हम इनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इनकी इज्जत कर रहे हैं, इनकी तकरीम कर रहे हैं और इनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, मेरे भाई गौर करो और फिक्र करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बयान फरमाया कि अन्नुजूमु अमानतुल लिस्समा, ये सितारे आसमान के लिए बाइसे ज़ेबो ज़ीनत हैं या बाइसे अमन हैं। फ़इज़ा ज़हबतिन नुजूम अतस समा बिमा तुअदु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब ये सितारे खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे, मुरझा जाएंगे, तो आसमान पर वो वक्त आएगा जिसका वादा किया गया है, यानी क़यामत का वादा। व अना अमनतुल लिअस्हाबी, और मैं अपने सहाबा के लिए बाइसे अमन हूँ। चुनांचा आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात थे, सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जिंदगी अमन और सुकून में गुजरी, उल्फत और मोहब्बत में गुजरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं चला जाऊंगा दुनिया से, हम भी रुखसत हो जाएंगे, मेरे सहाबा पर वो दौर आएगा जिसका वादा किया गया है। आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त से ही असहाबे इकराम में इख्तिलाफ पैदा होना शुरू हो गया, और इसी तरह से वो वादा जिसका वादा किया था वो जाहिर होने लगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सहाबे इकराम, ये हमारी उम्मत के लिए बाइसे अमन व अमान है, जब तक ये बाकी हैं उम्मत में खैर बाकी रहेगा। और जब ये सहाबे इकराम चले जाएंगे, इनका दौर खत्म हो जाएगा, तो मेरी उम्मत पर वो वक्त आएगा जिसका वादा किया गया है। चुनांचा आप देख लीजिए, बिदअत और रसूम और रिवाजात और खुराफात की तारीख को उठाकर पढ़ो कि जब तक सहाबे इकराम मौजूद थे, ठीक है, छोटे मोटे इख्तिलाफात आपको मिल जाएंगे, लेकिन बिदअतें आपको नहीं मिलेंगी, आपको रिवाजात नहीं मिलेंगे, आपको खुराफात नहीं मिलेंगे। सहाबे इकराम के दौर गुजरने के बाद इस उम्मत में बड़े बड़े फितने रूनुमा हुए और बड़े बड़े फसादात हुए, और इस उम्मत को तारीकियों में ढकेलने का काम किया गया, इस उम्मत को फिरकों में, गिरोहों में बांटने का काम किया गया, और वो अमल आज भी जारी और सारी है। और आप देखिए, दुनिया में नाम तो इस्लाम लेते हैं, मुसलमान बताते हैं, मगर उनका कोई भी अमल, उनका कोई भी किरदार इस्लाम से मेल नहीं खाता, इस्लाम से मैच नहीं खाता। और आप देखिए, जितनी बिदातें हैं और जितने रसूमात और रिवाजात हैं, वो सब सहाबे इकराम के जाने के बाद ही इस उम्मत में पैदा हुई। और इसी तरह से अल्लामा नूवी अलैहि रहमा ने फरमाया है कि अन्नुजूम अमानतुल लिस्समा, इसका माना और मतलब ये हुआ कि जब तक सितारे आसमान पर बाकी हैं, तब तक दुनिया कायम और दायम है। जिस रोज ये सितारे गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे, क़यामत आ जाएगी। मेरे भाइयों, ये सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनकी कुर्बानियां किताब और सुन्नत के अंदर भरी पड़ी हुई हैं, जरूरत इस बात की है, इनको पढ़ो, इनको अपने बीवी बच्चों को सिखाओ, और इनके बारे में, इनकी जब आप तारीख पढ़ोगे, आपका ईमान मजबूत होगा,
آپ کا دین مضبوط ہوگا, آپ کا اسلام مضبوط ہوگا. اور اگر ان کے بارے میں بدگمانی پھیلاؤ گے, ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرو گے, ان میں سے کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرو گے, کسی اور کو بتاؤ گے بڑا, کسی اور کو بتاؤ گے چھوٹا, تو گمراہیت کے راستے پر چل پڑو گے بڑی آسانی کے ساتھ, اور آپ کو پتہ نہ چلے گا. چنانچہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا, اور جن کو ان کی زندگی میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, عبیدہ بن جراح فی الجنہ, ایک بالترتیب ایک لمبی لسٹ 10 صحابہ کرام کو جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, انہی کی زندگی میں ان کو جو ہے بشارت دے دیا. غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی میں فرمایا کہ اب اس کے بعد وہ جو بھی کچھ کریں ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. میرے بھائی, اعلان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں جنہوں نے قربانیاں پیش کی, ان کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو ان صحابہ کو گالی دیں, ان کو برا اور بھلا کہیں, اور ان پر الزام تراشیاں کریں, اور ان کو یہ کہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کے باغ کو غصب کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو مال کو کھا بیٹھے. یہ سب الزام تراشیاں ہیں, ان پر گفتگو کرنے کا وقت چاہیے. میرے بھائیوں, اس لیے بس انہی باتوں کو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ وہی صحابہ کرام جنہوں نے دین اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا اور جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے چپے چپوں میں پھیلایا, ان صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے باز آئیں, ان صحابہ کو برے بھلے القاب سے پکارنے سے باز آئیں, ان کے حق میں دعائیں کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور ان کے لیے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے میں ہمارے اور آپ کے لیے عافیت اور بڑائی ہے. آپ اختلافات کی بات کرتے ہیں, آپ انتشارات کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھو کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جب مسلمانوں میں پیش ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھڑکانا کوشش کیا. رومیوں نے چاہا کہ ان کو بھڑکائیں اور ان کو ورغلائیں اور ان کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا تاریخ کی کتاب میں موجود ہے, کہا تھا یا کلیب الروم, اے روم کے کتوں, اگر تمہارا ایک قدم بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھے گا تو ہم, حضرت معاویہ کے خلاف اٹھے گا تو میں علی حضرت معاویہ کا ایک ادنا سپاہی بن کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے. مسلمانوں, ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے, آپ کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. آج ہم ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے غیروں کا ساتھ دیتے ہیں, اور اس طرح سے اپنی جمعیت اور اپنے جماعت کو پارا کرتے ہیں, اور اپنی سوسائٹی کو, اپنے معاشرے کو تہس نہس کرتے ہیں, تباہ و برباد کرتے ہیں. آئیڈیل ہیں یہ صحابہ کرام, ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں. اللہ رب العالمین سے انہی چند باتوں پر دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہم میں سے جو لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کو صحیح سمجھ دے, جو گالیاں دیتے ہیں, اسلام تو کسی کو گالی دینا, کسی عام آدمی کو بھی گالی دینے کا حکم نہیں دیتا ہے, روکتا ہے, منع کرتا ہے. پھر وہ اسلام کا نام لے کر وہ کیسے اتنے عظیم ہستیوں کو گالی دیتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی سچی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو مصیبت میں مبتلا ہیں, جو بیمار ہیں, ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے. جو قرض میں ہیں اللہ ان کو قرض سے نجات دے. جو کاروبار کو لے کر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما. ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. ہماری نئی نسل کو کتاب و سنت کی محبت عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.